28 भी है. I used to scrape the semen of the garment of Allah's ہاں messenger. آ گیا، اس میں بتائیں مسئلہ کیا ہے. جی مسئلہ بتائیے جی. تو میں ایک عامر حق صاحب کی اسٹریم دیکھ رہا تھا، تو وہ اس چیز پہ، وہ جو ہندو کی بکس میں اس طرح کی باتیں لکھے ہوئے تھے تو اس چیز پہ کرتے. تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہاں پہ بھی تو وہ سب مطلب اس طرح کی باتیں ہے کہ مطلب سیمن لگا ہوا یہ سب مطلب What does that mean اس طرح کی بات ہے؟ یعنی اس میں کیا مسئلہ ہے، وہ مسئلہ بتائیے. مطلب سیمن لگا ہوا ہے، وہ اس چیزوں کی بات ہو رہی ہے نا کہ سر اب ماشاء اللہ ان کے سارے ڈاؤٹس جو ہے وہ الحمدللہ کلیئر ہو گئے ہیں. تو ایز اے گڈ ہیومن ہم کہتے بھی ہیں کہ اچھائی کی طرف جانے میں جو ہے وہ دیر نہیں لگانی چاہیے، کہ جب ہمیں اچھائی مل گئی ہو تو پھر اسے لپک کے لے لینا چاہیے. تو ماشاء اللہ سینس لیس بھائی آپ کافی سلجھے ہوئے آدمی ہیں اور آپ کے جو بھی ڈاؤٹس ہیں وہ کلیئر ہو گئے ہیں. تو اب ہماری میری ذاتی خواہش ہے کہ آپ جو ہے پھر سے واپس سے جو خیر ہے جو بھلائی ہے اس کو لپک لیں، اس کو لے لیں اور فولڈ میں جو ہے وہ آ جائیں. مطلب میں ابھی اگر چاہوں تو میں شہادت لینا چاہتا ہوں. بالکل لیجئے، نیک کام میں دیر کس چیز. میں شروع کروں؟ بالکل شروع کیجئے. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، مبروک مبروک، بہت مبارک. اللہ اکبر. بہت شکریہ بہت شکریہ. میں اتنے سینس لیس کو لے لیتا ہوں. جی بھائی سینس لیس بھائی. ہیلو، میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. اچھا مفتی صاحب، مجھے ایک اعتراض تھا ایک حدیث پہ. آپ مسلمان ہیں بھائی؟ میں ایکس مسلم ہوں. آپ ایکس مسلم ہیں؟ ہاں جی. اچھا کب چھوڑا ہے آپ نے اسلام؟ مجھے 3-4 مہینے ہو گئے. 3-4 مہینے ہو گئے. اور کیوں چھوڑا؟ ایسے ایکس مسلم کو سنتے سنتے کچھ چیزیں مائنڈ میں آئی اور اس کے بعد چھوڑ دیا. تو آپ کے نزدیک خدا موجود نہیں ہے؟ میں سوچتا ہوں کہ ہاں ایک سپریم بینگ موجود ہے، لیکن اس کا کوئی ایویڈنس تو آپ ایسا سمجھ سکتے ہیں کہ میں بلائنڈلی فالو نہیں کرنا چاہ رہا تھا اسلام کو، اینڈ میں چاہتا تھا کہ میں خود کو ریسرچ کروں. ٹھیک نہیں تو وہ سپریم بینگ ہے لیکن ایویڈنس نہیں ہے اس کا. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ شاید جو اسلام ہے وہ ایک سچے پات کی طرف نہیں ہے. کچھ چیزیں اس طرح سے کہ وہ کچھ الگ ریلیجن سے میچ کر رہی ہے اور ایسے اسٹف. نہیں ٹھیک ہے، وہ تو بات ہو گئی اسلام کی. ابھی ہم بات کر رہے ہیں سپریم بینگ کی کہ سپریم بینگ موجود ہے یا نہیں ہے. آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ میں مانتا ہوں سپریم بینگ ایک موجود ہے. وہ ہماری زندگیوں میں دخل دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ اسی چیز کا ایویڈنس میں تلاش کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے ایسا نہیں لگتا کہ وہ سم ٹائمز جب میں دنیا میں دیکھتا ہوں کہ بہت کچھ غلط ہو رہا ہے کسی جانور کے ساتھ، کسی انسان کے ساتھ، جیسے مسئلہ ہے جی. تو ان چیزوں کو دیکھتا ہوں تو سم ٹائم میں سوچتا ہوں کہ شاید وہ ہمارے لائف میں انٹرفیئر نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، 1 منٹ رکیے. جی بھائی ایکس ایتھیسٹ عمران صاحب، آپ آڈیبل ہیں؟ ذرا بولیں. جی اچھا، اب میرے سامنے سینسلر صاحب آپ اپنا مائک آن کر لیجئے. جی بھائی انہوں نے اسلام چھوڑا ہے ابھی 4-5 مہینے پہلے، اور ایکس ایتھیسٹ صاحب آپ نے چھوڑا تھا 5-6 سال پہلے، اور پھر دوبارہ 3 سال پہلے، 5 سال پہلے، 4 سال پہلے، پھر 1 سال کے بعد آپ نے اسلام قبول کر لیا. آپ ان سے گفتگو کرنا چاہیں گے قبل اس کے کہ میں کچھ بات کروں ان سے؟ آپ ان سے کہہ رہے ہیں کہ ان سے گفتگو؟ ہاں، آپ ان سے کچھ گفتگو کرنا چاہیں گے. ان کا جو مین مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ خدا جو ہے وہ ہماری زندگی میں دخل دیتا ہے یا نہیں دیتا، کہ اس پر شک کر رہے ہیں. جی تو آپ کا کیا لگتا ہے کہ خدا دخل دیتا ہے کہ اچھا ان کا کیا ہے، انہیں لگ رہا ہے کہ نہیں دیتا ہے؟ ہاں نہیں دیتا، چونکہ دنیا میں ایول ایگزسٹ کرتا ہے. اچھا دنیا میں اگر ایول ایگزسٹ کرتا ہے تو اس کے اپوزٹ بھی ایگزسٹ کرتا ہے، تو وہ کس لیے کرتا ہے؟ ایکچولی میں اسی چیز میں کنفیوز ہوں. سم ٹائم میں دیکھتا ہوں بہت زیادہ ہو رہا ہے اور کوئی اس کو روکنے کے لیے نہیں. اب جیسے میں فلسطین والے وار کو دیکھتا ہوں، وہاں پہ کیا کیا ہو رہا ہے، اور ایسا ہے کہ بالکل خاموش ہے. ایون کہ دنیا میں بھی کوئی اس پہ آواز نہیں اٹھا رہا، نہ کوئی اوپر سے کوئی مدد ہے. تو اس چیز میں کنفیوز ہو جاتا ہوں کہ ڈز اٹ ریئلی انٹرفیئر ان آور لائف اور ناٹ. آ رہی ہے آواز؟ آ رہی ہے؟ بولے مجھے آواز نہیں آ رہی ہے ٹھیک سے. اوکے، تو آپ کی طرف سے چلے ٹھیک ہے، میں بات کر لیتا ہوں.
اچھا بھائی سینسلیس صاحب، اس بات کا کوئی ثبوت دینا چاہیں گے آپ کہ آپ واقعی مسلمان تھے؟ جی ضرور، آپ کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب نہیں پوچھوں گا، اس کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ. اچھا، آپ نے دو باتیں کی ہیں. ایک تو ان جنرل ٹرمز کی آپ نے، وہ یہ کی کہ دنیا میں ایول کا وجود ہے، سفرنگ ہے، پین ہے، تو اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ خدا جو ہے وہ انٹرفیئر کر رہا ہے. اور آپ نے اس کی مثال کے طور پر دوسری بات یہ کی کہ فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے. ظلم تو مانتے ہیں نا ہو رہا ہے؟ بالکل ہو رہا ہے، بہت زیادہ ہو رہا ہے. بہت زیادہ ہو رہا ہے. اچھا، سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر کہیں دنیا نے ناانصافی کی ہے تو وہ فلسطینیوں کے ساتھ کی ہے، کہ بچے مر رہے ہیں، عورتیں مر رہی ہیں، لیکن سب اپنی آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں. رائٹ؟ وہ سب جب میں دیکھتا ہوں، کسی ایک بچے کا بھی کیوں نہ ہو، بندہ دیکھتا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے اندر سے پورا. آپشن ٹریڈنگ کے لیے ملٹیپل ٹیبز سوئچ کر کے پریشان ہو گئے ہو، ٹرائی کیجئے آپشن. بندہ دیکھتا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے اندر سے پورا ہل جاتا ہے، کیوں ایسا ہو رہا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جن لوگوں کے اوپر یہ ظلم ہو رہا ہے ان کا ایمان اتنا ہی مضبوط ہو رہا ہے خدا کے اوپر. ہاں، اور یہ چیز بھی مجھے بہت حیران کر رہی ہے کہ ان کو اس چیز پہ، جب میں کوئی ویڈیو دیکھتا ہوں اس طرح سے، تو وہ اللہ اللہ کر رہے ہوتے ہیں. تو جی ہاں، تو اب آپ بتائیں کہ جن کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہو رہا ہے، جو اپنی زندگی آرام سے مزے سے گزار رہے ہیں، وہ تو متاثر ہو رہے ہیں کہ یار پتہ نہیں خدا ہے کہ نہیں. اور جن پر ظلم ہو رہا ہے اور اوپر سے راکٹ برس رہے ہوں، وہ ان کا ایمان مضبوط ہو رہا ہو. یہ کیا وجہ ہے؟ یہی پہ کنفیوژن ہے کہ کیسا ہے. مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہا، میں بہت کنفیوز ہو رہا ہوں. ٹھیک ہے، میں وہی بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ دیکھیں، پین اور سفرنگ جو ہے وہ اس دنیا کا لازمی حصہ ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس دنیا میں سفرنگ اور پین پلیجر سے کم ہے. اگر آپ ریشیو دیکھیں گے تو ایک انسان کو جو آسانی سہولت ملی ہوئی ہے، وہ عمومی بات کر رہا ہوں میں، ہر ایک پرٹیکولر شخص کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ زیادہ ہے. اور انسانوں کو جو سفرنگ ہے وہ اس کا ریشیو کم ہے. لیکن یہ سفرنگ ہونا ایک انسان کی بھلائی کے لیے ضروری ہے. اس کو ایک مثال سے میں بتا دیتا ہوں. سونا جو ہے اس وقت تک کہ ویلیوبل نہیں ہوگا جب تک کہ آپ اس کو بھٹی میں جلا کر اس پر ہتھوڑے نہ برسا دیں. یہ ضروری ہے. اسی طریقے سے ایک انسان کا ایمان اسی وقت اپنے عروج پر پہنچتا ہے کہ جب اس کی زندگی کے اندر تھوڑی بہت پریشانیاں ہوں، اور ان پریشانیوں کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، تو ایمان پھر اس کا نہایت مضبوط ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جنت میں رہ رہے ہیں، اور جس طرح جنت کے اندر کوئی پریشانی نہیں ہوگی تو اس دنیا میں بھی کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ نے اسلام کا جو ایکچوئل عقیدہ ہے وہ نہیں سمجھا. لیکن اگر اس دنیا میں ہے، اور دنیا نام ہی خیر اور شر کے مجموعے کا ہے، کہ ادھر اچھائی بھی ہے اور برائی بھی ہے، دونوں کا مجموعہ یہاں پر ہے، تو پھر کچھ لوگ سفر کریں گے اور کچھ لوگ سفر نہیں کریں گے. اگر یہ سفرنگ نہ ہو تو پھر ٹیسٹ کیسے ہوگا ایک انسان کا؟ مجھے بتائیے. میک سینس. اچھا، ایک چیز اور ہے، اگر اس دنیا کے بعد آخرت نہ ہو تو آپ اپنے آرگومنٹ میں جسٹیفائڈ ہیں، اور اگر اس دنیا کے بعد مختصر اس میں ایک پوائنٹ میں جوڑنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم قرآن کو پڑھیں گے نا قرآن میں جسٹ اے سیکنڈ، وہ شاید آپ کو ان کی آواز نہیں آئی، لیکن میں ان کی بات مکمل کرنا چاہوں گا، عمران کی، جو ایکس ایتھیسٹ ہیں، اور اس کے بعد پھر عاصم بھائی میں آپ کی طرف مائک کروں گا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کے بعد آخرت نہ ہوتی تو آپ اپنے اس کنسرن میں جسٹیفائیڈ ہوتے کہ یار ایک ہی زندگی ہے، اسی میں پریشانیاں. لیکن جب آخرت موجود ہے تو جس کو یہاں سفرنگ ہے اور اس سفرنگ میں وہ خدا کا شکر ادا کر رہا ہے اور اس کا ایمان بڑھ رہا ہے، تو اس کے لیے وہاں اتنا ہی زیادہ پلیجر ہے اور سہولتیں ہیں. تو پھر آپ کا جو کنسرن ہے وہ جسٹیفائیڈ نہیں ہے. یہ وہ کہنا چاہ رہے تھے. جی عاصم بھائی، سوری. جی تو میں بس یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر ہم پلیزر اینڈ پین کے کانسیپٹ کو اسلام میں دیکھیں گے، اگر قرآن کا مطالعہ کریں گے، تو دونوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دونوں جو ہے وہ ٹیسٹ ہے. یعنی کہ آپ کا جو پین ہے وہ بھی ٹیسٹ ہے، اور آپ کا جو پلیزر ہے وہ بھی ٹیسٹ ہے. کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں کہ ہم جو ہے وہ بھوک سے آپ کو آزمائیں گے، ہم جو ہے وہ
مال کے گھاٹے سے ہم آپ کو آزمائیں گے. اسی طرح اللہ تعالیٰ جو نعمتیں ہیں جس کو ہم یعنی پلیزر کے سینس میں لیتے ہیں، جیسے مال کا حاصل ہونا ہے نا، بیوی کا ہونا، بچوں کا ہونا، یہ سب یعنی کہ جس کو ہم اچھے یعنی کہ خیر کے کیٹیگری میں رکھتے ہیں دنیا کے اعتبار سے، میٹریلسٹک پلیزر ہے سب. تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ سب بھی تمہارے لیے جو آزمائش ہے، فتنہ ہے. تو سینسلیس بھائی دیکھیں، یہ جو پورا کا پورا ہمارا سائیکل ہے اس دنیا کے اندر جو خیر و شر کا ہے، وہ اٹ سیلف وہ ایک آزمائش ہے. مطلب کہ اگر آپ اس کو آزمائش کے کانسیپٹ سے نکال دیں گے تو مطلب وہ پھر سینس نہیں بنتا اس کا. شاید میری بات پوری نہیں ہو پائی تھی، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر اس دنیا کے بعد آخرت نہ ہو تو آپ کے جو بھی لوجک دے رہے ہیں اس میں جسٹیفائڈ ہے، لیکن اس دنیا کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی آخرت موجود ہے کہ جہاں پر ہر چیز کا بدلہ دیا جائے. اس لیے یہ کہہ دینا کہ بھائی ایول بہت ہے اس وجہ سے میں خدا کو ماننے میں میرا مطلب خدا ہے کہ نہیں ہے اس پر میں یقین نہیں کر پا رہا ہوں، یہ انجسٹیفائڈ ہے. وہ اس لیے کیونکہ دنیا کے اندر میں نے کوئی بھی ایسی پرابلم نہیں دیکھی ہے کہ جس کے بعد انسان کو اس کا بہترین بدلہ نہ ملا. اور جب وہ بدلہ ملتا ہے نا تو پھر انسان کہتا ہے کہ وہ پرابلم تو میری کچھ بھی نہیں تھی جو اس وقت میں مزے میں. اصل مسئلہ یہ ہے آپ کو جو ہے پوری زندگی اپنی پوری لائف ایک ٹوٹیلٹی میں لینی ہے، پک اینڈ چوز نہیں کرنا ہے. اگر آپ کوئی اپنا ایک دن چوز کر لیں گے اور آپ اپنی پوری زندگی کے جتنے بھی دن ہیں اس کے علاوہ ان سب کو نیگلیکٹ کر دیں گے تو پھر آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایماندار نہیں، آپ نے ایک چھوٹی سی چیز کو پکڑا ہوا ہے. تو ہمیں جو بھی چیز لینی ہے وہ ٹوٹیلٹی میں لینی. زبردست، بہت اہم پوائنٹ ہے. اور علی رضا صاحب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. یہ آیت میں نے ڈسپلے کی ہے، اسامہ بڑنی صاحب نے لکھی ہے. یہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. تو دیکھیں سینسلیس صاحب، قرآن کا اگر یہ دعویٰ ہوتا نا، اللہ کا یہ کہیں کہنا ہوتا کہ بھائی دیکھو تم مسلمان بن جاؤ گے اس کے بعد تمہارے مزے ہی مزے ہیں، تم ایک دم یعنی عیاشی کے ساتھ زندگی گزارو گے، تمہیں کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا اس دنیا میں. اگر یہ والا مقدمہ ہوتا اور پھر آپ یہ دیکھتے کہ یار اللہ نے کہا کچھ کر کچھ اور رہا ہے، تو آپ کی بات درست تھی. لیکن اللہ کہہ کیا رہا ہے؟ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں ضرور بضرور، یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ہاں کر دیں گے، نہیں، ضرور بضرور ہم تمہیں کچھ خوف، بھوک اور مال اور جان کی کمی سے آزمائیں گے. تو یہ جو مال اور جان کی کمی ہے، لاس آف لائف اینڈ لاس آف ویلتھ ہے، اس سے آزمایا جائے گا اور ہر حال میں آزمایا جائے گا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فوراً کہہ رہا ہے کہ جو ان حالات میں صبر کرے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کو بشارت دے دیجئے کہ اس کے لیے پھر پلیشر ہی پلیشر ہے. تو آپ خود دیکھیں کہ جب آپ اپنی زندگی میں کامیابی کے عروج پر ہوتے ہیں، آپ مثلاً آپ نے کوئی کمپنی اسٹیبلش کر دی اور آپ اس کمپنی کے مالک ہیں، تو کیا آپ پہلے ہی دن اس عروج پر پہنچ گئے، یا آپ نے کچھ محنت کی اور اپنے آپ کو تھکایا، بیمار کیا، اور یہاں تک کہ آپ پھر اس عروج پر پہنچے؟ تو جب آپ وہاں ہوتے ہیں نا اپنی کامیابی پر کہ آپ ایک بڑی کمپنی کے مالک ہیں، تو آپ جب پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں نا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یار جو مجھے لائف اسٹائل آج ملا ہے نا، اور جو کامیابی اور شہرت مجھے آج ملی ہے، اس کے پیچھے جتنی بھی محنت ہے وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، میں اس سے ڈبل محنت کر سکتا تھا. یہی ہوا کہ آسانی کے لیے پین ضروری ہے. اور مفتی صاحب کی بات میں ایک چیز اور ایڈ کروں گا. میں آپ کو اپنی پرسنل اگزامپل اس سے دے سکتا ہوں. میرا سلیکشن IIT میں نہیں ہوا، میں اس کے لیے شکر ادا کرتا ہوں. اوکے. کیا آپ کو ایک ویب سائٹ بنانی ہے لیکن سستا ڈومین نہیں مل رہا ہے؟ ڈیجیٹل اوکے ٹھیک ہے، زبردست. کیونکہ مجھے معلوم ہے اگر مطلب جو کچھ ابھی میں نے اچیو کیا ہوا ہے، اگر میں IIT میں ہوتا تو شاید میں وہ نہیں کر پاتا. اور جبکہ IIT میں سلیکٹ نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو بڑا افسوس ہوا ہوگا کہ یار سلیکشن نہیں ہوا. مطلب مجھے لگتا تھا کہ یار مطلب زندگی کیا ہے، میں نے اتنی محنت کی ہوئی ہے، کیونکہ میں میتھمیٹکس کا اسٹوڈنٹ تھا گریجویشن میں، اور مجھے MSc کرنی تھی IIT سے، تو میرا IIT JM میں سلیکشن نہیں ہو پایا. لیکن میرا کمپیوٹر سائنس میں ہو گیا بہت اچھی یونیورسٹیز میں، تو میں نے وہاں پر کمپیوٹر سائنس میں لیا اور آج بھی بہت خوش ہوں. تو اگر میں IIT میں شاید اگر میتھمیٹکس میں چلا جاتا تو میں شاید اتنا اچیومنٹ میرے پاس نہیں ہوتا، یا میں اتنا سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا جتنا میں آج ہوں. زبردست زبردست. جی علی رضا صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے. جی حضرت، میں یہی عرض کرنا چاہتا تھا کہ ہمارے سینسلیس بھائی جو ہیں، اگر انہوں نے اسلام کے اوپر ریسرچ کی ہوتی اور ریسرچ کر کے اسلام سے دور ہوئے ہوتے
تو مزہ بھی آتا. جیسا کہ آپ نے فرمایا بہت خوبصورت شاندار پوائنٹ ہے, میں یہی رکھنا چاہتا تھا کہ سینس لیس بھائی ہمارے پاس تشریف لاتے اور کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ مسلمانوں کے اوپر یا دنیا میں کسی کے اوپر جب کوئی ظلم ہوتا ہے اور وہ ظلم انسان کرتا ہے, اگر وہ ظلم انسان کرتا ہے تو میں اوپر سے کوئی فوج بھیج دیتا ہوں فرشتوں کی اور وہ تہس نہس کر کے رکھ دیتے ہیں. یہ ہمارے سامنے رکھتے دعویٰ رکھ کے کہتے ہیں دیکھیں جی یہ کیا ہو رہا ہے. پھر تو ان کی بات تھی ٹھیک. ایک پوائنٹ ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے آپ نے یہ ایکسپلین کیا. دوسری چیز یہ ہے کہ جب انسان ایسے کرتے ہیں, انسان اعمال کے لحاظ سے جب اللہ نے اس کو آزاد پیدا کیا تو اللہ نے پھر انسانی مسائل جو بنیں گے ان کے بارے میں سلوشن پیش کیے. فار ایگزامپل ظلم موجود ہے, سینس لیس بھائی نے اگر اسٹڈی کیا ہوتا تو یقیناً جو اسلام نے سلوشن پیش کیا ظلم کو ختم کرنے کا وہ بڑا شاندار ہے, اور وہ مجھے کہیں اور دکھائی نہیں دیتا. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مخاطب نہیں کیا اور مسلمانوں کو بھی ایک چیز سمجھائی کہ غلط معاملے میں اگر تمہاری قوم ظلم کر رہی ہے, کوئی ظلم کا ارتکاب کر رہی ہے تو تم نے اس کا ساتھ نہیں دینا. یعنی کہ کیٹاگوریکلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ کو ظلم روکنا تو آپ کو ظالم کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا, وہ آپ کی اپنی قوم سے کیوں نہ ہو. آج اگر اس تجویز کے اوپر ساری قوم سارے انسان عمل کریں تو میرا خیال ہے کہ سینس لیس بھائی ظلم ختم ہو سکتا ہے. یہاں پر ہم نے انسانی ذمہ داریاں اپنی نہیں نبھائیں اور ہم اپنی ذمہ داریوں کا بوجھ بھی بار بھی اللہ پہ ڈالنا چاہتے ہیں. یہ نہایت ہی واقعی سینس لیس بات ہے کہ جو چیز ہم کر سکتے ہیں ہمارے اختیار میں, اور جو سلوشن اسلام نے پیش کیا, اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے, اس سلوشن کے اوپر سینس لیس بھائی میں آپ سے جاننا چاہوں گا اس سلوشن کے اوپر کوئی اختلاف ہے کہ اس طرح ظلم رک سکتا ہے؟ بالکل نہیں, اس پہ کوئی اختلاف نہیں, اور اس بات سے تو کافی ساری چیزیں مجھے سمجھ میں آ گئی کہ کس طرح سے چلتا ہے. ایک چیز میں آپ کو اور بتاؤں, ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گا سینس لیس صاحب, وہ یہ مجھے بتائیے کہ کیا انصاف ایک اچھی چیز ہے آپ کے نزدیک یا نہیں؟ انصاف تو ہونا چاہیے, اس چیز کو تو ہر کوئی یہ سمجھے گا. جسٹس سے کوئی بھی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یار جسٹس بہت خراب چیز ہے, اچھی چیز ہے نا. بالکل. اچھا, اب اگر مان لیں کسی ملک میں کوئی جرم نہ ہوتا ہو, کوئی ظلم نہ ہوتا ہو, کوئی پین نہ ہو, کوئی برائی نہ ہو, تو کیا آپ کبھی انصاف قائم کر سکیں گے؟ نہیں. انصاف قائم ہوتا ہی اس وقت ہے جبکہ اچھائی بھی ہو اور برائی بھی ہو, تو آپ اچھائی کو برائی کے اوپر غالب کر دیں اور برائی کو روک دیں تو انصاف قائم ہوگا نا. تو اگر دنیا میں پین اور سفرنگ نہ ہوتی, کسی بھی طریقے سے نہ ہوتی, تو اس دنیا میں انصاف ممکن نہیں تھا. جبکہ ایک انصاف جو ہے وہ ایک اعلیٰ ترین کوالٹی ہے, تو انسانیت جو ہے اس اعلیٰ ترین کوالٹی سے محروم ہو جاتی. میں سمجھ گیا, اور اس بات سے مجھے کافی ساری چیزیں سمجھ آ گئی. بہت شکریہ. حضرت یہاں پر آیت بھی ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات میں آمادہ نہ کر دے کہ تم انصاف کرنا چھوڑ دو. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. قومیت کا جو تصور ہے اس کو بھی اسلام نے برے طریقے سے ڈیبنک کیا اور عدل کی بنیاد کے اوپر ایک سوسائٹی کو استوار کرنے کی ریکویسٹ کی. جی ہاں, بالکل زبردست. تو بھائی اب مجھے بتائیے سینس لیس صاحب کہ جب آپ کا یہ سوال حل ہو گیا تو اب کیا خدا کا وجود تو آپ مانتے ہی ہیں, سپریم پاور کا, سپریم بینگ کا, اب یہ بھی ثابت ہو گیا کہ سپریم بینگ ہماری زندگی میں دخل دیتا ہے. برائی, سفرنگ اور پین کا ہونا اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ خدا ہماری زندگی میں دخل انداز نہیں ہے, ہے نا؟ ٹھیک, یہ ثابت ہو گیا, یہ آپ نے مان لیا؟ جی مان لیا. ٹھیک, اب اس کے علاوہ اور کیا چیز ہے؟ مفتی صاحب ایک حدیث ہے, اس کا اگر آپ اجازت دے تو اس کا مجھے تھوڑا سا بتا دیجیے گا. میں بتا دوں گا, حدیث کا بھی میں بتا دوں گا. میں آپ سے اس لیے حدیث کا میں نے آپ کے سوال انٹرٹین نہیں کیا کیونکہ حدیث ایک بہت بات کی چیز ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں حدیث اہم نہیں ہے. اہم کیا چیز ہے کہ بھائی خدا کی ذات اور اس کی جو ایٹریبیوٹس ہیں, اس کی جو کوالٹیز, اس کی جو صفات ہیں, پہلے آدمی کا اس پر ایمان صحیح ہونا چاہیے, اس کا وہیں پر ایمان نہیں. اب میں آپ کو, اگر آپ یہ کہیں کہ بھئی یہ درخت موجود نہیں ہے لیکن مجھے آپ اس درخت کے پھل کی خوبصورتی بتائیں کہ کیسی ہے, اس کا ذائقہ بتائیں, میں کہوں گا یار پہلے یہ اس پر تو بات کرو کہ درخت ہے کہ نہیں. آپ اگر یہ کہیں کہ دنیا میں ایسے کسی پھل کا نام نہیں ہے کہ جس کو لوگ آم کہتے ہیں, آم کا کوئی وجود نہیں ہے, اور پھر آپ آ کر مجھ سے سوال کریں ذرا آم کا ذائقہ بتانا, تو میں کیا کہوں گا کہ جب آپ آم کے وجود کے قائل نہیں تو میں ذائقہ کیا بتاؤں. تو اس لیے میں نے آپ کے اس حدیث والے کوشچن کو انٹرٹین نہیں کیا اور میں آپ کو بنیاد پر لے کر گیا. اور ابھی بھی میں آپ سے یہی کہوں گا کہ اگر آپ کے سوال بنیادی ہیں, خدا کے وجود, خدا کی صفات, رسول کی رسالت, جو بنیادی عقائد ہیں کہ جنت اور جہنم کا وجود,
مرنے کے بعد زندہ ہونا, آخرت میں نامہ اعمال کا پیش کیا جانا, حساب و کتاب, اگر ان پر آپ کے عقائد ہیں کہ ہاں جی مجھے یہ ساری چیزیں تسلیم ہے تو ٹھیک ہے, میں حدیث پر چلتا ہوں. لیکن اگر آپ کو یہ تسلیم نہیں ہے تو پھر ہم پہلے وہاں بات کریں گے. حدیث کا نمبر بہت بڑھ کا ہے. وہ اس والے چیز سے تو مجھے سمجھ آ گیا کہ ہاں ایگزیکٹلی ایک سپریم بینگ جو ہے وہ ہمارے لائف میں انٹرفیئر کرتا ہے, اور یہ سب چیزیں تو مجھے سمجھ میں آ گئی. بٹ ابھی میں ادھر سے کنفیوز ہو رہا ہوں, جیسے کہ رسالت جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہی آئی تھی یا نہیں آئی تھی, اس چیز کو بس. تو ایک حدیث ہے, آپ میں اسکرین شیئر کر سکتا ہوں؟ نہیں, آپ مجھے بتا دیں ریفرنس کیا ہے, حدیث کا نمبر بتائیے, اور کس کتاب کا ہے. جی یہ ہے کہ دا بک آف پیوریفیکیشن. نہیں, یہ تو چیپٹر کا نام ہے, کتاب کا نام بتائیے. بلوغ المرام. بلوغ المرام, اچھا. بلوغ المرام کا جو ہے ایک منٹ چلے حدیث پڑھیں, چونکہ وہ میرے خیال سے اس میں سرچ نہیں کرے گا, بخاری مسلم ہوتی تو کر دیتا. جی بولیں. یہ ہے Allah's messenger صلی اللہ علیہ وسلم used to wash the semen and then go out for prayer in that very garment, and I could still see the trace of the washing on it, agreed upon. اور پھر یہ کون سی چیپٹر, یہ کون سے میں میرے پاس بلوغ المرام کھلی ہوئی ہے, اگر یہ بتا دیں کس چیپٹر کے حدیث نمبر کیا تو. اس کا لکھا ہوا ہے بلوغ المرام دا بک آف پیوریفیکیشن, اور پھر حدیث 27. ہاں, کتاب الطہارہ میں حدیث نمبر 27 ہے. جی مشہور حدیث ہے یہ, بخاری مسلم میں بھی ہے اور اسی طریقے سے ترمذی میں بھی ہے. جی جی فرمائیے, اس میں مسئلہ کیا ہے؟ مفتی صاحب اس کا 28 بھی ہے. I used to scrape the semen of the garment of Allah's messenger. آ گیا, اس میں بتائیں مسئلہ کیا ہے. جی مسئلہ بتائیے. جی تو میں ایک عامر حق صاحب کی اسٹریم دیکھ رہا تھا, تو وہ اس چیز پہ, وہ جو ہندو کے بکس میں اس طرح کے باتیں لکھے ہوئے تھے تو اس چیز پہ کرتے. تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہاں پہ بھی تو وہ سب مطلب اس طرح کی باتیں ہے کہ مطلب سیمن لگا ہوا, یہ سب مطلب what does that mean, اس طرح کی باتیں, یعنی اس میں کیا مسئلہ ہے, وہ مسئلہ بتائیے. مطلب سیمن لگا ہوا ہے, اس چیزوں کے بات ہو رہی ہے نا کہ سیمن نہیں لگ سکتا کپڑوں پہ. میں اس سینس میں نہیں بول رہا, جیسے کہ اس کو مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کی کیا ضرورت تھی ادھر ہونے کی. کیا ضرورت تھی, چلیں ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں آپ کو. مثلا آپ اگر واش روم جائیں, باتھ روم جائیں اور وہاں نمبر 1 کریں یا نمبر 2 کریں, تو اس کے بعد آپ کو پیوریفائی کیسے کرنا ہے, کیا اس کی آپ کو ضرورت ہے؟ جی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اگر نائٹلی فال ہو جائے, ایجیکولیشن ہو جائے, اور اب اس کے بعد کیا کرنا ہے, ویسے ہی اٹھ کے کپڑے پہن کے نکل لینا ہے یا نہانا وانا ہے, اس کی ضرورت ہے آپ کو؟ جی ہے. تو اس حدیث میں اس کے علاوہ اور کیا بتایا گیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پر سیمن لگتا تھا. ظاہر ہے کہ وہ سیمن اس لیے لگا, کون بتا رہا ہے؟ بیوی بتا رہی ہے. شوہر اور بیوی کا جو تعلق ہے وہ ایک فطری تعلق ہے, اس پر کوئی آدمی دنیا میں اعتراض نہیں کر سکتا, یہ ایک نیچرل اور فطری تعلق ہے. تو بیوی بتا رہی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پر سیمن لگتا تھا. ظاہر ہے کہ یہ اس لیے لگتا ہوگا کہ نیچرل تعلق ہوا ہے قائم. اب اس حال میں پاکی کیسے کرنی ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ وہ لگے نماز پڑھانے کے لیے چلے گئے, اس کو باقاعدہ واش کیا جاتا تھا. لہٰذا اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ اگر کسی بھی شخص کے کپڑوں کے اوپر سیمن لگ جائے تو اس کی پاکی کس طریقے سے ہوگی, اس کو واش کیا جائے اور اس کے بعد پھر وہ چاہے کپڑا گیلا ہی کیوں نہ ہو اس کو پہن کر نماز پڑھی جا سکتی ہے. یہ مسئلہ بیان کرنا ہے اس حدیث میں. اور جو 28 میں کہ وہ کھرچنا اسکریچ, اگلی حدیث وہ ہے. ہاں جی. تو دیکھیں یہ ساری حدیثیں جو ہے چونکہ ہماری پڑھی ہوئی تو ہمیں فوراً پتہ چل گیا کہ اگلی حدیث کیا ہے. ہوتا یہ ہے کہ مقصد یہ ہے کہ کپڑے کے اوپر سیمن نہ لگا ہوا ہو. اگر مان لیں وہ اتنی بڑی مقدار میں ہے کہ اس کو آپ پانی سے دھلیں گے تبھی وہ صاف ہوگا, تو پانی ضروری ہے. اور اگر وہ اتنی کم مقدار میں اور اتنا تھک ہے کہ وہ ڈرائی ہو گیا اور اس کو آپ اسکریچ کر کے ریموو کر دیں تو بھی کافی ہے. اصل پوائنٹ یہ ہے کہ کپڑوں کے اوپر سیمن نہیں لگنا چاہیے جب آپ نماز پڑھ رہے ہو, کپڑے پاک ہوں. وہ کسی بھی طریقے سے آپ پاک کریں, پانی کے ذریعے اگر ہوتا ہو تو پانی کے ذریعے کریں, اور اسکریچ کر کے ہوتا ہو تو اسکریچ کر کے کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دونوں واقعات ہوئے, دونوں حدیث کے اندر آ گئے.
तो इसका ये मकसद है मतलब उसका। मैं समझ गया अच्छा, और ये- यही वजह है कि ये दोनों हदीसें आप कौन सी चैप्टर में मिलेंगी आपको? आपने भी खुद ही बताया, बुक ऑफ प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन। इसका मतलब ये हुआ कि जिस शख्स ने ये हदीसें यहाँ लिखी हैं, बुलूगुल मराम के मुसन्निफों के, बुखारियों के, मुस्लिमों, उन्होंने इस हदीस को इसीलिए यहाँ पर लिखा क्योंकि इस हदीस से प्यूरिफिकेशन के मसले समझ में आ रहे हैं कि हम अपने आप को प्योरीफाई कैसे करें, और प्योरीफाई करने के ये मसाइल बयान करना इसलिए जरूरी है कि इस्लाम में नमाज आप पढ़ेंगे तो पाकी की हालत में पढ़ेंगे, तहारत की हालत में पढ़ेंगे, आप गंदगी के साथ नमाज नहीं पढ़ सकते। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से यह मालूम करना जरूरी था कि एक इंसान के जिसको नजासत यानी जो गंदगी है वो हमारी जिंदगी में जाहिर सी बात है कि एक नेचुरल चीज है कि हम नंबर 1 करते हैं, नंबर 2 करते हैं, सीमन भी होता है, सब चीजें नेचुरल है, आप इसको रोक नहीं सकते। लिहाजा ऐसी सूरत हाल में आप पाकी कैसे हासिल करेंगे, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से ये जानना जरूरी था, इसमें बेहयाई नहीं है। समझ गया, इस चीज कभी समझ में आ गई। अब सारे हदीस को मतलब मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकता हूँ कि वो किस एक चीज के लिए बोली गई है, किस चीज के लिए बोली गई है, उससे कोई ना कोई मसला निकल रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई पॉइंट निकल रहा है। तो अब जब ये सारे मसले आपके हल हो गए, तो अब मुझे आप बताएं कि क्या आप समीर की तरह का एक्स मुस्लिम बनना पसंद करेंगे कि जिन लोगों की आप स्ट्रीम में देखकर ये एतराज अपने जहन में बिठाए हुए हैं? वही लोगों का दिमाग खराब करते हैं ये सब चीजें बोल के, ऊपर से मुझे नहीं पता था इस तरह का। तो मेरे भाई, आप क्यों अपनी आखिरत खराब करते हैं, क्यों अपनी आखिरत खराब करते हैं उन लोगों की वजह से कि जिनकी दुनिया और आखिरत दोनों खराब है। आखिरत के लिए हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, फिलहाल तो ऐसा है कि उनको हिदायत नहीं मिली हुई और दुनिया खराब हो चुकी, ठीक है, मारे फिर रहे हैं। जिन्होंने अडॉप्ट किया था उन्होंने भी आग कर दिया, कभी इस लड़की के साथ कभी उस लड़की के साथ। मुझे एक बात बताएं कि जिन लोगों की स्ट्रीमें देखकर आप रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोरालिटी पर क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या वो खुद लोग वो भी कहीं ना किसी मोरालिटी पे उतरते हैं? क्या किसी दर्जे में आप उनको मोरल कह सकते हैं? नहीं, वो समीर को तो स्पेशली मैंने देखा जिस तरह से वो इधर आया फिर वापस चला गया, तो उससे तो बिल्कुल ना सिर्फ ये कि इधर आया वापस चला गया, उसकी अपनी जिंदगी का जो किरदार है वो दुनिया के सामने है, इसलिए हम उसको डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। एग्जैक्टली। तो जो इतने पस्त किरदार के लोग हों कि जिनके साथ आप उठना बैठना पसंद ना करें, लिटरली मैं कह रहा हूं कि आपके वालिदैन को, पेरेंट्स को अगर ये पता चल जाए कि आप समीर के दोस्त हैं, तो वो आपके ऊपर नाराज होंगे अगर वो समीर को जानते होंगे कि भाई तुम किस आदमी के साथ तुम बात कर रहे हो, वो तुम्हारे लेवल का नहीं है। तो ऐसा आदमी अगर किसी और की किरदार कुशी करे और किसी और की मोरालिटी के ऊपर अगर सवाल उठाए, तो उसको तो ये हक बनता ही नहीं है। और आप जैसे लोगों को, जो पढ़े लिखे, मुझे लग रहा है कि आप पढ़े लिखे हैं, आप जैसे लोग उससे मुतासिर हो जाएं, ये तो होना ही नहीं चाहिए। और मैं नहीं समझ रहा कि आप समीर से मुतासिर हैं, मैं सिर्फ उसका नाम ले रहा हूं, बाकी और भी लोग हैं, लेकिन ये सारे उस हम्माम में सारे नंगे हैं। बात कहने का मकसद ये है। In the world of investing, the Kotak Neo app's uncomplicated features are all the मकसद ये है। मैं ज्यादातर उसको देखता था, एडम सीकर को, ठीक, लेकिन वो फिर वो भी कुछ मुफ्ती साहब, अब माशाल्लाह इनके सारे डाउट्स जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गए हैं। तो एज अ गुड ह्यूमन हम कहते भी हैं कि अच्छाई की तरफ जाने में जो है वो देर नहीं लगानी चाहिए, कि जब हमें अच्छाई मिल गई हो तो फिर उसे लपक के ले लेना चाहिए। तो माशाल्लाह सेंसलेस भाई, आप काफ़ी सुलझे हुए आदमी हैं और आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए हैं। तो अब हमारी मेरी ज़ाती ख्वाहिश है कि आप जो है फिर से वापस से जो खैर है, जो भलाई है, उसको लपक लें, उसको ले लें और फोल्ड में जो है वो आ जाएं। अच्छा, अब सच में अगर इस तरह से बोल दो कि मैं मुस्लिम हूँ, तो अगर मुझे दोबारा वैसे करना है तो मुझे क्या कलमा पढ़ना पड़ेगा? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि आपने इस्लाम छोड़ दिया था और इकरार कर लिया था कि मैं एक्स मुस्लिम हूं, मैंने इस्लाम छोड़ दिया है। तो जब आपने इकरार कर लिया तो ऑब्वियसली बात है कि आप मुसलमान नहीं रहे, और इन 4-5 महीनों तक आप मुसलमान नहीं थे। तो मैं मुफ्ती साहब, आदिल साहब निकल गए, उनके लिए थोड़ा सा वो कह रहे हैं जगह बना दें प्लीज। अच्छा, तो एक मिनट। तो बहरहाल आपको कलमा पढ़ना पड़ेगा, दैट्स द पॉइंट। तो अभी पढ़ना पड़ेगा? मतलब मैं अभी अगर चाहूँ तो मैं शहादत लेना चाहता हूँ। बिल्कुल लीजिए, नेक काम में देर किस चीज। मैं शुरू करूँ? बिल्कुल शुरू कीजिए।
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर। मबरूक मबरूक, बहुत मुबारक, अल्लाहु बहुत अकबर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला बहुत आपको मुबारक, ईमान बहुत पर बाकी रखे और आपको दीन में साबित कदमी के साथ जमाए रखे और आपको दीन के ऊपर चलाए और इन फितनों से बचाए। कभी कोई सवाल हो जहन में तो इधर आ आइएगा जाए हमारे हमारी, पास। हाँ हमारे पास हमारी स्ट्रीम्स रोजाना ही किसी न किसी के चैनल पर हो रही है। और देखें एक चीज मैं अब आपको बता देता हूं कि शराब खाना जो है ना, चाहे आप वहां कोक पीने जा रहे हैं लेकिन है फिर भी वो शराब खाना, ठीक है। मसलन आप एक ऐसे घर में जा रहे हो कि जहां जिनाकारियां हो और औरतें अपने जिस्म को बेचती हो, वहां पर आपका कोई दूसरा काम है, आप इस काम के लिए नहीं जा रहे, कोई दूसरा काम है, तो क्या आप उस जगह जाना पसंद करेंगे? आप ये सोचेंगे यार मैं वहां जाऊंगा तो लोग कहेंगे कि ये भी इसी काम के लिए गया है। तो भाई ये जो सारे चैनल है ना, ये सब इसी तरह के ब्रॉथल्स हैं, तो इनसे आप बचें। चूंकि अगर इन डाकुओं ने एक मर्तबा ईमान पर हमला किया है तो वो दूसरी मर्तबा भी कर सकते हैं, चूंकि ईमान पर हमला करने ही के लिए उन्होंने अपने ब्रॉथल्स को कायम किया है। तो दिस इज एन एडवाइस फ्रॉम मी, ठीक है। बहुत शुक्रिया, मैं समझ गया। चलें जी, शुक्रिया बहुत बहुत। चले, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कोई डाउट होगा तो जरूर इधर आऊंगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह हल्का सा फील हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अच्छा जी, चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। रील्स देखने में दिन के कितने घंटे चले जाते हैं? 4, 5,